إياك نعبد وإياك نستعين جناب چیف منسٹر پختونخوا محمود خان، میرے وزراء، میرے ایم پیز اور مینگورا کے غیور عوام، میں سب سے پہلے اس شاندار استقبال کا آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. میں محمود خان کو آج خاص مبارک دینا چاہتا ہوں دو چیزوں کی. ایک کہ جو آج صبح مجھے انہوں نے گبین جبہ کا دورہ کروایا، جو ایک نئی ٹورزم کے لیے جگہ بنا رہے ہیں. محمود خان، میں آپ کو اس لیے مبارک دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ سوات بالکل بدلنے والا ہے. ایک ایکسپریس وے کی وجہ سے، موٹر وے کی وجہ سے، اور دوسرے یہ جو ٹورزم کے علاقے آپ کھول رہے ہیں یہاں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ اس قسم کی خوشحالی آ رہی ہے جو کبھی پہلے سوات میں نہیں آئی. ٹورزم، میرے نوجوانوں ایک بات سن لیں کہ ٹورزم ایک ایسا شعبہ ہے جس میں اتنا زیادہ پوٹینشل ہے، یعنی وہ اتنا تیزی سے بڑھ سکتا ہے. کوئی ایسی چیز اتنے تھوڑے وقت پہ اتنی زیادہ خوشحالی نہیں پاکستان میں لا سکتی جو ٹورزم ہے. اور ٹورزم کے لیے اب جو پختونخوا کی حکومت نے جو مجھے نئی جگہیں بتائی ہیں، تو ایک تو پختونخوا اور سوات کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن دوسرا پاکستان کے لیے اچھا ہے کہ باہر سے پیسہ آئے گا. ٹورزم جتنی بڑھتی جائے گی، ڈالر بڑھتے جائیں گے، ملک میں خوشحالی آتی جائے گی. تو ایک تو پہلی یہ محمود خان ٹورزم کی مبارک. دوسری چیز، جو آپ نے پہلا صوبہ پاکستان میں جو آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے اپنے سارے شہریوں کو ہیلتھ کارڈ دینا ہے، یہ محمود خان آپ نے اللہ کا کام کیا ہے. اللہ آپ سے خوش ہوگا. میرے نوجوانوں، ایک پرائم منسٹر اپنی عوام کا باپ کی طرح ہوتا ہے، اور باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے. تو میں آپ سب کو آج ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے. نوجوانوں، میری بات سن لیں. سارا وقت آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے دو راستے آئیں گے. ایک راستہ آپ کی عظمت کا راستہ جس کو اللہ نے نعمتیں بخشی، اور دوسرا آپ کی تباہی کا راستہ. جو اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں بخشی وہ کون سا انسان تھا؟ وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے حبیب تھے. اور اللہ نے آپ کو قرآن میں کہا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو. اللہ کا حکم ہے کہ ان کی سنت پہ چلو. تو ان کی سنت، ایک تو ان کا کردار تھا، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے وہ. نہ کبھی ایسا لیڈر آ سکتا ہے، نہ کبھی آئے گا، نہ کبھی ایسا عظیم انسان آ سکتا ہے، نہ آئے گا
نہ پہلے کبھی آیا ہے. اور دوسری ان کی سنت مدینہ کی ریاست تھی. اور مدینہ کی ریاست میں دو چیزیں تھیں. سب سے پہلے انسانیت کا نظام تھا اور دوسرا قانون کی بالادستی تھی. قانون کے سامنے سب ایک برابر تھے. اور وہ مدینہ کی ریاست کی وجہ سے، اس ماڈل سے، مسلمانوں نے کئی صدیوں تک دنیا کی امامت کی. تو آج ہم جو پاکستان بنا رہے ہیں وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ، سب سے پہلا اصول انسانیت کا. اور جو محمود خان آپ نے فیصلہ کیا کہ سارے پختونخوا کے لوگوں کو آپ ہیلتھ کارڈ دیں گے، ہیلتھ انشورنس دیں گے، یعنی 10 لاکھ روپیہ ایک خاندان کے پاس ہوگا. کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروانا چاہے 10 لاکھ روپے تک کروا سکے گا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے نوجوانوں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے. ایک غریب گھر میں بیماری ہوتی ہے اور اس غریب گھر میں پیسہ نہیں ہوتا علاج کروانے کا. سوچیں اس گھر پہ کیا گزرتی ہے. وہ بیچارے قرضے لیتے ہیں، گھر مقروض ہو جاتا ہے، اپنے قریبی بچوں کو، ماں باپ کے علاج کرواتے کرواتے گھر قرضوں میں چل جاتا ہے. اس لیے اتنی بڑی نعمت کہ ایک گھر میں اطمینان ہوگا کہ اگر کوئی بیمار، میرا باپ بیمار ہو، ماں ہو، میرے بچے ہوں، میرے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا. کسی بھی ہسپتال میں، گورنمنٹ کا ہسپتال یا پرائیویٹ ہاسپٹل، کسی بھی ہسپتال میں جا کے میں علاج کروا سکوں گا. مبارک دیتا ہوں میں آپ کو، محمود خان اور پختونخوا کے لوگوں کو. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو اور ہم چیزیں کر رہے ہیں، جو نیا پاکستان ہاؤسنگ، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوگا کہ گورنمنٹ ایسے گھر بنائے گی کہ غریب آدمی قسطوں میں گھر خرید سکتا ہے. جو وہ کرایہ دیتا ہے اس کرائے کی جگہ وہ قسطیں دے گا اور اس کا اپنا گھر ہو جائے گا. سب سے زیادہ ضرورت ایک انسان کو اپنے گھر کی ہوتی ہے، اپنی چھت کی ہوتی ہے. اور عام آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا کہ اپنا گھر بنا سکے. اس لیے یہ جو دوسری چیز ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوگی. دیر ہمیں اس لیے لگی کہ جو قانون تھا، ایک فور کلوجر لا قانون تھا، وہ عدالتوں میں 2 سال سے تھا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ قانون، وہ عدالتوں سے فیصلہ ہو گیا اور اب انشاءاللہ ہم وہ نکل جائیں گے اس سفر پہ کہ ہمارے لوگوں کو، جو غریب لوگ ہیں، جو تنخواہ دار ہیں، جو مزدور ہیں، ان کو موقع ملے گا اپنا گھر لینے کے لیے. اور تیسری چیز کہ پاکستان میں ہم ایک تعلیمی نظام لے کے آ رہے ہیں. یہ ہماری 73 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ یہ طبقاتی نظام، انگلش میڈیم امیر کے لیے، اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے، انشاءاللہ جو ایک تعلیم کا نظام لے کے آ رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوگا. موقع ملے گا غریب گھرانوں سے بچوں کو اوپر آنے کا. وہ بھی اوپر آ سکتے ہیں، وہ بھی پروفیسر بن سکتے ہیں، ٹیچر بن سکتے ہیں، ڈاکٹر بن سکتے ہیں. اور انشاءاللہ جو چوتھی چیز ہے، قانون پختونخوا میں بھی پاس ہو گیا ہے اور اب پنجاب میں بھی، کہ جو کیسز عدالتوں میں لگتے ہیں وہ 1 سال کے اندر وہ کیس کا فیصلہ ہونا پڑے گا. جو ہم نے نیا سول پروسیجر ایکٹ پاس کیا ہے، 1 سال سے زیادہ کیس نہیں جائے گا. زمینوں کے کیسز 20-30 سال تک چلتے ہیں، لیکن پختونخوا میں اور
पंजाब के अंदर जो कानून हमने पास कर दिया है, इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर केस खत्म होंगे, ताकि ये जो जमीनों के केसेस, सारी अदालतें भरी हुई हैं, जमीनों के केसेस खत्म नहीं होते। इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ी तब्दीली इंसाफ के निजाम में आएगी। और अब जो दूसरी चीज, मदीना की रियासत की बुनियाद 2 उसूलों पे थी। इंसानियत पे फलाई रियासत बनी थी, दुनिया की तारीख में पहली, जो इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम बनाने चले हैं। और दूसरी कानून की बालादस्ती। अब ये जो ड्रामा हो रहा है, सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे हो गए हैं। मैंने सारे पाकिस्तान के डाकुओं का नाम लिए, डीजल का नाम नहीं लिया। सब इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा, अब ये चाह क्या रहे हैं? ये सुने, ये क्या चाह रहे हैं मेरे से? ये क्या चाह रहे हैं? अब ये ऐसे है, नौजवानों सुनो, ये ऐसे है कि आपके घर पे कोई डाका मारता है, सारी चीजें चोरी करके ले जाता है, घर बेचारे लोगों को कर्जे लेने पड़ते हैं।